عالیہ الرحمان میں سے ان کے بڑے صاحبزادے حضرت سید عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خود رکھ کیا یہ ہمارے باپ آپ ہمارے استاد بھی ہو آپ ہمارے باپ بھی ہو آپ ہمارے مرشد بھی ہو آپ روحانی باپ بھی ہو آپ ہمارے جسمانی باپ بھی ہو آپ تو موت کا جام پی کر دنیا سے رخصت ہونے لگے ہو لیکن ہمیں تو وصیت کیجیے جس پر ہم قائم رہے جیسے پہلے آپ نے فرمایا اس کو ذرا اور ارشاد فرمائیے اور ایک چھوٹی نصیحت کر جائیے ہم اس پر قائم رہیں اور اللہ کی رضا پر ہم قائم ہو جائیں خدا کی دوستی میں رہیں اور خدا اور اس کے رسول کی دشمنی میں نہ جائے شیطان کا ساتھ نہ ہو بلکہ قیامت کے دن اس کے پیارے محبوب نبی پاک کا ساتھ ہو ان کے جھنڈے کے نیچے آئے اللہ اللہ وہ جھنڈا بھی کیا ہے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں آدم و من دونہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا مرتبہ بلند دیا آپ فرماتے ہیں آدم و من دونہ تحت لوائی و لواء الحمد للہ آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک جتنے ہوں گے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور خصوصاً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تحت لوائی سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور وہ جھنڈا کس چیز کا ہوگا ولواء الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی حمد کا اللہ تعالیٰ کی حمد کا اس کی صفات کا اس کی توحید کا اس کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا کیوں اللہ تعالیٰ کی توحید سب سے زیادہ مکمل طور پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ تعالیٰ کے دین حق اس کے دین توحید کو خدا کی حمدوں کے لیے سب سے زیادہ اللہ کے پاک پیغمبر خاتم النبیین نے سب سے زیادہ دنیا کو سمجھایا اور مکمل طور پر اللہ کا دین پیش کیا اس لیے خدا کی توحید کا اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا فرمایا میرے ہاتھ میں ہوگا سب میرے نیچے ہوں گے حضرت عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں حضرت پیران پیر اپنے باپ کی خدمت میں کہ حضرت مجھے ایسی وصیت فرمائیں گے کہ ہم نبی پاک کے جھنڈے کے نیچے ہم کو کھڑا ہونا نصیب ہو اور آپ کی شفاعت نصیب ہو اللہ تعالیٰ کا دیدار رحمت نصیب ہو ہم شیطان کی دوستی سے بچے ولایت سے بچے اور اللہ کی ولایت اللہ کی دوستی محبت نصیب ہو تو فرماتے ہیں جواب میں لا ترجو احدا سوى الله لا ترجو احدا سوى الله ولا تخف احدا سوى الله ووكل الحوائج كلها الى الله کیوں لأنه میں ترجمہ کر دیتا ہوں لأنه لا ضر ولا نفع ولا غلق ولا فتح ولا موت ولا حیات ولا فقر ولا غنى ولا عز ولا ذل الا بيد الله ایک میرے بیٹے کوئی نفع کوئی نقصان کوئی موت کوئی حیات کوئی تنگری کوئی محتاجی کوئی علت کوئی ذلت کوئی نفع کوئی نقصان کوئی فتح کوئی شکست کسی کے ہاتھ میں نہیں اللہ بید اللہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس لیے تو کیا کرنا لا ترجو احدا سے اللہ کسی سے امید نہ کوئی نقصان کی عزت و عزت کی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو امید نہ رکھنا کسی اور کو نہ پکارنا ولا تخف احدا سے اللہ اور کسی سے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ ڈرنا کیوں جس مخلوق سے تو ڈرتا ہے اس مخلوق کا اپنا نفع نقصان اپنے ہاتھ میں نہیں اپنے موت و حیات اپنے قبضے میں نہیں اپنی عزت و ذلت اپنا نفع نقصان اس مخلوق کا اپنے ہاتھ میں نہیں تیرا کیا کوئی بگاڑے گا کیا کوئی سنوارے گا جناب نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اونٹ پر سوار تھے آپ اونٹنی پر سوار تھے اور اپنے ایک عزیز کو اپنے پیچھے بٹھا لیا
آپ نے فرمایا اے میرے عزیز، اے میرے صحابی، اے میرے عزیز، جب تک تیرا یہ ایمان نہ ہو جائے مکمل تب تک تو مومن کامل نہیں بنے گا۔ کون کا ایمان؟ کہ لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، سارے پہلے حضرت آدم سے لے کر اور سارے پچھلے قیامت تک آنے والے تمام انسان، تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام بادشاہ، تمام بڑے، تمام چھوٹے، حضرت آدم سے لے کر تا قیامت تک سارے انسان اور تمام جن، تمام کے تمام اول و آخر مل کر لا ينفعون کا بے چاہیے ایک جگہ پر تجھے فائدہ دینا چاہے، کسی چھوٹے سے چھوٹا، تھوڑے سے تھوڑا فائدہ دینا چاہے تو وہ فائدہ نہیں دے سکتے اگر اللہ تعالیٰ کو وہ فائدہ منظور نہیں ہے۔ اور اگر تجھے ضرر دینا چاہے، نقصان دینا چاہے، سارے اول و آخر تمام انسان دن، تمام انبیاء اولیاء، تمام فرشتے سارے مل کر تجھے نقصان دینا چاہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ نقصان دینا منظور نہ ہو تو کوئی تیرا نقصان نہیں کر سکتا۔ جب تک میرے عزیز تیرا یہ ایمان نہ ہو جائے تب تک تو مومن نہیں بن سکتا۔ وہی بات پیران پیر اپنے لفظ دیگر صوفی کامل ولی اللہ حضرت سید عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور پیر نے فرمایا، پھر فرمایا دوبارہ لا ترجو احدا سوى الله لا تخف احدا سوى الله ووکل الحوائج كلها الى الله، اپنی ساری حاجتیں، ساری مرادیں، ساری مشکلیں اپنے اللہ کو پکارنا، اس کے سامنے پیش کرنا، یہ ہے اللہ کی دوستی کا نشان، یہ ہے ولایت کا اصل مرتبہ اور منصب کہ اللہ کی توحید پر پوری طرح قائم ہو جائے۔ التوحید آگے فرمایا، التوحید التوحید علیہ اجماع الکل، اے میرے جیسے لگتے دیگر اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہیو، قائم رہیو، لازم پکڑیو اور نبی کی سنت سے دامن میں پیچھے ہٹائیو، وترک البدع کلھا، اور ہر بدعت کو چھوڑ دیجیے۔ فرمایا یحبک اللہ، اللہ تجھ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ ھذا منصب للولایہ، فرمایا یہ ہے ولایت کا منصب جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے، یہ ہے اولیاء الرحمان۔ اور مقابلے میں بدعت کرنے والے، شرک کرنے والے اور اللہ کے دین میں دغا دینے والے اور لوگوں کے سامنے پرہیز کرنے والے، فرمایا یہ اولیاء الشیطان ہے۔ قرآن نے بھی فرق بتا دیا اور اللہ کے پاس پیغمبر نے بھی اور ابو بکر صدیق نے بھی، عمر فاروق نے بھی، عثمان غنی نے بھی، علی مرتضیٰ نے بھی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، امام مالک نے بھی، حضرت سید عبد القادر جیلانی پیران پیر نے بھی، مجدد الفیصانی نے بھی، دوستوں پورا پورا فرق فرما دیا اولیاء الرحمان کا، اولیاء الشیطان کا، اور مقام ولایت، منصب ولایت بتا دیا۔ پھر مجھ سے اور آپ سے، میرے جیسے، آپ جیسے ہزاروں کروڑوں انسانوں ان اولیاء کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، ان کا بڑا بلند مقام ہے۔ اللہ اللہ، اور ساری دنیا کے اولیاء ملا لیے جائیں، نبی پاک کے، انبیاء کے کسی نبی کے مقام کو، ان کے قدر کو نہیں پہنچ سکتے۔ سارے انبیاء سے پھر بلند مرتبہ جناب خاتم النبیین، امام الانبیاء والمتقین، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب ایک بار درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لمبا کام ہو جائے گا حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ارشادات ہیں غنیت الطالبین میں، بطول الغیب میں، مجالس الابرار ہے،
ان میں اور مواعظ قادریہ میں میرات الحقیقت میں آپ کی مختلف تصانیف ہیں، جن میں فتح الغیب اور میرات الحقیقت بہت بلند پایا تصنیفیں ہیں، مقام ولایت کے بارے، منصب ولایت کے بارے، ولی کا کیا نشان ہے کہ خدا کا پیارا ولی اور سچا فقیر کون ہوتا ہے، اور شیطان کون ہوتا ہے، اور شیطان کا ساتھی شیطان کا ولی کون ہوتا ہے، اولیاء اور رحمان کیا ہوتے ہیں، اولیاء اور شیطان کیا ہوتے ہیں۔ اس میں پھر فتویٰ بھی ایک فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو گمراہ فرقے ہیں، فرماتے ہیں مسلمانوں میں جو گمراہ فرقے ہیں، اور ساتھ ہی حضرت پیران پیر غصے میں ارشاد فرماتے ہیں، حالانکہ خدا کے پیارے ولی بہت پیار کرنے والے اللہ کی مخلوق سے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم کے گڑھوں میں ڈالے، جہنم کے گڑھوں میں ڈالے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا انبیاء اور اولیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، کار فاز ہوتے ہیں، حاضر و ناظر ہوتے ہیں، حاجت روا اور مشکل کشا ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کرتے بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر نہ اللہ کا کہاں مانتے ہیں نہ محمد رسول اللہ کا ارشاد مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تو جہنم کے گڑھوں میں لے جائے جو جان بوجھ کر خود بھی گمراہی پر قائم ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ بہت بڑا تفصیلی مقام ہے، اس کے لیے دوستوں اب قرآن پاک کی 2 آیتیں سن لو، کسی اولیاء اللہ کے لیے کہ کیا نشان فرمایا، موٹے موٹے 2-3 نشان یاد کر لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس سے پہلے دوسروں کے بارے سن لو، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ فرمایا ہم نے شیطانوں کو اولیاء دوست بنا دیا ان لوگوں کا جو میرے قرآن پر، میرے نبی کی رسالت پر اور میری توحید پر پوری طرح ایمان نہیں رکھتے، آخر پر پوری طرح ایمان نہیں رکھتے، عقیدہ صحیح نہیں، ایمان صحیح نہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم شیطانوں کو تو وہ شیطان کے اولیاء، شیطان کا اولیاء، وقیدنا لهم قرناء فزینوا لهم۔ اللہ فرمایا ہم ان کے ساتھی کیسے بنا دیتے ہیں، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی کیسے ساتھی اور دوست بنا دیتے ہیں جو ان کو برے اعمال، غلط طریقے، شرک و کفر ان کو سلار کر بتا دیں۔ اور یہاں اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار سن رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان کو جو جزا ملے گی، ان کو جو بدلہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ تو پہلے فرمایا، نشانی آگے فرمائی، فرمایا اللہ کے اولیاء کو، ان کے دوستوں کو بے شک کیا پھل ملے گا، کیا جزا ان کو ملے گی، کیا مرتبہ کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کی ہولناکیوں سے، خوف سے، عذابوں سے، ڈروں سے اللہ تعالیٰ بچائے گا ان کو۔ ولا هم یحزنون، اس قیامت میں دوسرے مجرم تو اولیاء اور شیطان غم میں مبتلا ہوں گے، خوف میں مبتلا ہوں گے، اللہ ان کو غمگین بھی ہونے دے گا، اللہ ان کو ڈر سے بھی محفوظ رکھے گا۔ نشانی ان کی کیا؟ اولیاء اللہ کی الذین آمنوا وکانوا یتقون، 2 نشانیاں ان کی، جن چیزوں کی میرے قرآن میں، میری کتاب میں، میرے رسول نے دعوت دی، جن چیزوں پر ایمان لانے کی وہ ان چیزوں پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان اور پیغمبروں کی رسالت پر ایمان، قیامت پر ایمان، جنت و دوزخ کو مانتے ہیں، فرشتے کو مانتے ہیں، غرضے کے جو چیزیں ایمانیات کی ہیں، الذین آمنوا وہ مومن ہیں، ایک نشانی۔ دوسری وکانوا یتقون، اور وہ شرک سے بچتے ہیں،
میرے پیغمبر کی نافرمانی سے بچتے ہیں، میرے قرآن کی، میرے حکم کی نافرمانی سے بچتے ہیں، میرے فرما بردار، میرے نبی کے فرمبردار، جیسے دوسری آیت میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لو، اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت لگا لو، اللہ کے دوست اور ولی بن جاؤ، یہ تم چاہتے ہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، دوستی کا، اس کا ولی بننا چاہتے ہو، دوست اور محبت رکھنی چاہتے ہو، ایک ہی شرط ہے، کیا؟ فاتبعونی، مجھ محمد الرسول اللہ کی تابع داری کرو، فاتبعونی، میری تابع داری کرو، میری فرمانبرداری کرو، میری نافرمانی نہ کرو، میری سنت پر، میرے حکم پر، میرے طریقے پر چلو، یحببکم اللہ، تم تو اللہ کو محبوب بنانا چاہتے تھے، اگر میرے فرمانبردار سچے بن جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، تم کو اپنا اولیاء دوست بنا لے گا۔ وہی نہ فرمایا کہ مومن بھی ہو، مومن بھی پوری طرح ہو، شرک، کفر، بدعت، گمراہی، الحاد، ان چیزوں کا انکار، اور جو ماننے کی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی توحید، پیغمبر کی رسالت، قیامت، ان چیزوں پر پوری طرح ایمان، ایمان کے مطابق عملی زندگیوں کی، اور دنیا کا لالچ زیادہ نہ ہو بلکہ آخرت کا دھیان زیادہ ہو، اپنی موت یاد ہو، آخرت کا دھیان ہو، اللہ رسول کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو۔ اللہ زاہد فی الدنیا راغب الی الآخرہ، اور وکانوا یتقون، اللہ تعالیٰ کی، رسول کی، قرآن کی نافرمانی سے بچتے ہوں، شرک و کفر سے بچتے ہوں، بدعت سے بچتے ہوں، یہ دو نشانیاں ان کی، ایمان بھی ہو اور تقویٰ و طہارت بھی ہو، یہ دو نشان ان کے اندر دیکھ لو۔ اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے ماموں، جن کے لیے کہا جاتا ہے سید الطائفہ، صوفیاء کرام کے سردار، صوفیاء کرام کے سردار، اولیاء اللہ کے سرتاج حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیران پیر دونوں فرماتے ہیں صاف لفظوں میں کہ مسلمان دھوکہ نہ کھانا تم کہیں، کسی کی فقیری دیکھ کر، کسی کے جبے کبے دیکھ کر، کسی کی تسبیحیں دیکھ کر، کسی کے لباس خاص خاص قسم کے دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیو۔ فرمایا اجی لباس اور جبے کبے کو درکار، فرمایا کبھی ہوا پر اڑتا دکھائی دے، چنگی طرح نفس سن لیں، دھیان سے سننا، ہوا پر اڑتا ہوا دکھائی دے، اور پانی پر بغیر کشتی کے، بغیر کسی سہارے کے، خشک پاؤں بھی نہیں بھیگتے اس کے، خشک پاؤں سے چلتا ہوا پانی پر دریاؤں پر نظر آئے، پانی پر چلتا اور ہواؤں میں تیرتا ہوا اڑتا ہوا تمہیں نظر آئے، لیکن اگر نبی پاک کی سنت کے خلاف کسی بدعت پر عمل کرتا ہے تو فرمایا اس کے عمل مردود جائے گا جہنم میں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کا پھل دے دیا، یہ اڑنا، یہ تیرنا، یہ استدراج جس کو تم قرآن سے سمجھتے ہو، فرمایا یہ تو اس کو دے دیا دنیا میں۔ قیامت کے دن بدعت پر اگر وہ عمل کرتا ہے نبی کی سنت کے خلاف، فرمایا جائے گا جہنم میں، نبی کی شفاعت بھی نصیب نہ ہوگی۔ اللہ اللہ۔ حضرت سلطان بائی رحمۃ اللہ علیہ، خدا کے پیارے ولی، جو سچے ولی تھے اولیاء الرحمان میں سے، ان کی بات بھی سن لو، اور اس سے پہلے قرآن مجید کی ایک اور آیت سن لو، جہاں آپ نے یہ 4 آیتیں سنی اس کے ساتھ ایک 5ویں بھی سن لو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ
اے لوگوں بے شک وہ لوگ جو یہ اعلان کرتے ہیں، کیا اعلان؟ ربنا اللہ، ہمارا مالک، ہمارا کارساز، ہمارا پالنہار، ہمارا مالک و مختار، ہمارا کارساز صرف ایک اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ تیرے قرآن پر قربان جاؤ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ اقرار کر لیا دل و جان سے، دل و زبان سے، یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں گواہ رہو، اے اللہ تو بھی گواہ رہے کہ ہمارا مالک و مختار، ہمارا کارساز صرف ایک ہی اللہ اور کوئی نہیں۔ پھر ان کے خلاف ہو گئے لوگ، اپنے بھی خلاف، بیگانے بھی خلاف، مولوی بھی خلاف، پیر بھی خلاف، مفتیوں کے جھوٹے فتوے بھی آئے۔ اللہ فتوے فروش جو ہوئے، سینکڑوں روپے لے کر، دہائیاں لے کر، لعنت پورے کر کے فتووں میں تو ایمانیاں جو کرنی ہوئی، مفتی کے مفتی جو بننے ہوئے، لیکن نہیں پرواہ کی ان جھوٹے مفتیوں کی، جھوٹے ملاؤں کی، جھوٹے پیروں کی۔ الذین قالوا ربنا اللہ، اس اعلان کے بعد اپنے بھی بیگانے بھی، سارے دشمنوں نے، ماں باپ بھی مخالف، جی اولاد بھی مخالف، بیوی نے اعلان کیا تو خامن مخالف، خامن نے کیا تو گھر والے مخالف، بستی والے مخالف، برادری مخالف، بعض دفعہ حکومت بھی مخالف، ملا اور پیر بھی مخالف، لیکن کسی کی مخالفت، دشمنی کی پرواہ نہیں کی، سارے مظالم برداشت کیے، سنت استقاموا، پھر مضبوط رہے، پکے رہے، ہلے نہیں۔ پہاڑ تو اپنی جگہ سے چل جائے، لیکن یہ اپنے توحید کے عقیدے سے نہیں چلے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تیار، وطن چھوڑنے کو تیار، ہر چیز قربانی اظہار کرنے کو تیار، لیکن نہیں چھوڑا۔ سچ کہا مولانا محمد علی شوکت علی مرحوم کے بھائی مولانا محمد علی مرحوم نے، مزہ توحید کا جب ہے خدا حشر میں کہہ دے، مزہ توحید کا جب ہے خدا، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، وہ ساری خدائی بھی مخالف، تو کیا ڈر ہے، کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ محمد علی مرحوم پر اللہ کی یاد کو کیا نچوڑ بتا گئے، کہہ دو اسے بھی وہابی، کہہ دو اسے بھی گستاخ۔ اللہ سارے وہابیوں نے ہی سنیا ہوگا جو نام حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حضرت حسن و حسین، فاطمہ الزہرا، عائشہ صدیقہ، توحید کو صاف صاف اللہ واحد کا ذکر کیا، کسی اور کا نہیں کیا، تو بھاگ گئے پیچھے دے کر، جنہوں نے نبی صادق اور امین کہا تھا، اور بکواس کی۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بڑے بڑے سرداروں نے، یہاں تک کہ آپ کے بعد چچا ابو لہب وغیرہ، انہوں نے قوم کو کیا کہا، انشوا واصبروا علی آلیتکم، چلو چلو جلسہ برخاست کرو، بھیڑ مچا دی، ایک شور مچا دیا، مت سنو اس کی بات۔ جیسے جلسے میں بعد شریر پسند ہنگامہ آرائی کرنا مقصود ہوتا ہے ان کا، وہی ہنگامہ بپا کر دیا۔ اچھا بنا مجمع لگا ہوا تھا، سن رہا تھا آپ کی باتوں کو، آپ کے ارشاد کو، لیکن
چند سردار اٹھے، ان میں آپ کے بعد چچا بھی تھے، وہ بھی اٹھے، قوم اٹھی، برادری اٹھ گئی، انہوں نے کہا انیشو چلو چلو قوم، کیا سنتے اس سے، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے اپنے معبودوں پر جو کار ساز بنا رکھے ہوئے ہیں، حاجت راہ بنا رکھے ہوئے، یہ تو ان کا نبیوں ولیوں کا منکر ہو گیا ہے۔ تبان دین آبائنا ابراہیم و اسماعیل، یہ تو ہمارے باپ دادے اللہ کے پیارے محبوب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نبیوں ولیوں کا یہ تو منکر ہو گیا ہے، چھوڑ چکا ہے ان کو، تم کو بھی چھڑانا چاہتا ہے، منکر کرانا چاہتا ہے، خود تو بے ادب ہے، تمہیں بھی بے ادب کرنا چاہتا ہے۔ مت سنو اس کی بات، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، مت سنو اس کی زبان سے قرآن، شور مچاؤ اور انیشو چلو، واصبروا علی آلہتکم، اپنا وہ پرانا دین اسی پر قائم رہو، اپنے معبودوں پر ٹھاکروں پر جمے رہو، یہ تم کو چھڑانا چاہتا ہے، خود منکر ہے۔ سبان دین آبائنا ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم و اسماعیل کے دین سے، حضرت ابراہیم سے یہ منکر ہو گیا، اللہ کے دوست خلیل سے، نبیوں ولیوں کا منکر ہے، تم کو بھی منکر کرا رہا ہے، خود بے ادب گستاخ ہو چکا ہے، تمہیں بھی یا یہ پاگل ہو گیا ہے، انہ مجنون وَيُقَالُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہا جاتا ہے کہ تو مجنون ہے، یا یہ پاگل ہو گیا ہے، اور یا اس کا کوئی مقصد اور مطلب ہے، چھوڑ دو اس کو اور چلو۔ بتائیے جی کیوں؟ ایمانداری کی بات ہے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر، اپنے دل اور جگر کو تھام کر خدا کے لیے انصاف کی بات لگتی ہوئی بات کریے۔ کیوں؟ یہ وہی پاک ہستی نہیں جو ساری کائنات میں سے خالق کو زیادہ محبوب ہے، یہ وہی پاکیزہ ہستی نہیں جو انبیاء سے بھی بلندتر ہے۔ آئیے ایک اللہ کے پیارے ولی جو اولیاء الرحمان ہیں، ان میں سے ایک حضرت علامہ سید شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مدحیہ قصیدے میں بیان کیا ہے، کتنی پیاری نعت کہی ہے۔ خداوندہ آج کل کے نعتیں بنانے والوں کو بھی توفیق دے، جیسے تو نے اپنے پیارے محبوب کی تعریف فرمائی ہے، صفت فرمائی ہے، مدح کی ہے، اس طرح مدح کرے، جیسے ابو بکر صدیق نے کی ہے، جیسے عمر فاروق نے کی ہے، جیسے عثمان غنی علی مرتضیٰ نے کی ہے، جیسے عائشہ صدیقہ، فاطمہ الزہرا، حسن و حسین، حضرت حسان بن ثابت، جیسے ان پاک ہستیوں نے نبی پاک کی نعتیں کہی ہیں، اس طرح کی صحیح نعتیں ہو۔ یہ غلط نعتیں اور افراط و تفریق اس میں آسمان و زمین کے خلابے ملائے ہوئے، اس طرح نہیں۔ آؤ ایک پیاری نعت ہے تو عربی زبان، میں ترجمہ تو کر دوں گا، دل کی تفصیل۔ اچھا جی، حضرت علامہ سید شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ولی اللہ اور مجدد، وہ ارشاد فرماتے ہیں محمد سید الکونین والثقلین، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس وقت آپ کا اس میں گرامی نام پاک سنو، اپنے دل میں درود شریف پڑھ لیا کرو۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جن کا نام پاک اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ محمد سید الکونین، اس جہان میں بھی اللہ کی ساری مخلوق کے سردار بنائے گئے، اور اگلے جہان بھی قیامت کے دن بھی ساری مخلوق کے سردار ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین، اور دونوں گروہ جن بھی اور انسان بھی، دونوں کے سردار، دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے سردار۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، اور دونوں گروہوں کے، چاہے کوئی عربی ہو چاہے کوئی عجمی ہو، عرب کے لوگ ہو، عرب کے علاوہ باقی ساری دنیا، ساری دھرتی میں جہاں جہاں بھی کوئی بستے ہو، کالے ہو گورے ہو، ادنا ہو آنا ہو، ابھی
دنیا میں کسی حصے میں اللہ کی مخلوق بسنے والی ہے، سب کے وہ سردار ہیں. آگے تو پھر اس کائنات ساری کائنات میں فرشتوں سے بھی اللہ نے انسانوں کا درجہ اونچا کیا. انسانوں میں تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان انبیاء کا درجہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے بلند فرمایا. خود قرآن مجید میں وتل کا سنیے قرآن سے وتل کا حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومی. قرآن کی طرف توجہ کرنا. حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومی. جن انبیاء کا اس میں گرامی آئے اسماء مبارکہ ہیں ان کو گنتے بھی جانا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن. ہم کو گمراہ کیا ذرا دکھا تو گئی. دنیا میں تو کیا مطلب، ہم ان کی خدمت کرتے رہے، ہم ان کو بڑا پیشوا بزرگ سمجھتے رہے، اپنا عالم سمجھا، اپنا مفتی بنایا اور اپنا پیر بنایا، اپنا مرشد بنایا، اپنا امام اور پیشوا بنایا. اے اللہ لیکن اس ظالم نے تو ہم کو گمراہ کیا. اے اللہ آج ذرا ہمارے حلال کرم کو دکھا. نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے لے کر اس جہنم میں نسلیں اور لتاڑیں، خوب رگڑے ان کو پاؤں کے نیچے لے کر تاکہ وہ ہم سے بھی نچلے طبقے جہنم میں چلے جائیں. کم از کم اپنا جی تو ٹھنڈا کر لے. اور اے اللہ ان کو دگنی سزا دے. آتے ہیں من العذاب. یہ ملا اور پیر جو ہم کو گمراہ کرتے رہے اپنے لالچ کے لیے، اپنے دھڑے بازی کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اے اللہ اتنی مہربانی کر ان کو تو دگنا عذاب دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لیکن دیکھو تمہارے لیے بھی دگنا، ان کے لیے بھی دگنا. اے اللہ ہمارے لیے کیوں دگنا؟ ہم کو تو پتہ نہیں تھا، کوئی ملا کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، ہم کو تو خبر نہیں تھی ہم کہاں جاتے. فرمایا جہاں جانا وہاں کو پہنچ چکے ہو. باقی رات دگنا کیوں؟ ان کو تو دگنا اس لیے کہ یہ خود بھی جان بوجھ کر اپنے لالچ کے لیے یشترون بہ ثمنا قلیلا، دنیا کے مال کے لیے میری طرف دیکھنا، یشترون بہ ثمنا قلیلا لیکتمون الحق وهم یعلمون. جان بوجھ کر حق کو چھپایا انہوں نے، سمجھ کر جان کر بوجھ کر. کیوں؟ دنیا کا مال وصول کرنے کے لیے اور اپنا لالچ پورا کرنے کے لیے، اپنے پیٹ کے دھندوں کے لیے، اپنی اپنی دکانوں کے لیے، اپنی اپنی گدیوں کے لیے. انہوں نے تو خود بھی جان بوجھ کر گمراہی میں رہے اور تم کو بھی جان بوجھ کر گمراہ کیا. دو جرم ان کے، اپنی گمراہی کا بھی اور تمہیں گمراہ کرنے کا بھی. لالچ کے لیے دو گنا دگنی سزا ان کو، تم کو اس لیے دگنی کہ تم جب اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ. قرآن مجید اذا دعی اللہ وحدہ، جب اکیلے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جاتی، اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا اور مسئلہ بیان کیا جاتا، لوگوں مصیبت میں، دکھ میں، حاجت میں، مشکل میں وہ ایک ہی کار ساز، ایک ہی مالک و مختار، صرف اسی کو پکارو. حاجتوں میں اسی کی بندگی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، خالص اسی کو پکارو. جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اس مسئلے کا تو تم انکار کرتے، کفر کرتے، نہ مانتے. لیکن وَإِن یشرک بہ
تو مینو اگر اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک بنایا جاتا کہ جی خدا کو بھی پکار لو اور نبیوں ولیوں کو بھی پکار لو، اس کے بھی سجدے کر لو، اوروں کے بھی سجدے کر لو، اس کے چڑھاوے منتیں بھی دے لو، اوروں کو بھی وہی یشرک میں ہی اگر اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کیا جاتا تو مینو، تو اس بات پر تو تم شرک والی بات پر ایمان لے آتے، تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے۔ دگنا جرم تمہارا کہ خالص قرآن کی دعوت دی گئی توحید کی، اس کا انکار، اس کا تو کفر کیا، اور شرک کی دعوت دی گئی اس پر تم ایمان لائے اور اپنے آپ کو مومن سمجھا۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ ماشاء اللہ، اللہ کیوں نہ قرآن خود خدا کے سامنے کل پیش ہو کر کہ جی مجھے عربی نہیں آتی تھی، ارے تیری زبان میں جو ہم نے اپنے پیارے دوستوں سے، اپنے ولیوں سے، اپنے اولیاء سے ترجمہ کرا دیا تھا، تیری زبان میں جس زبان کو تو سمجھتا تھا، انگریزی سمجھتا تھا تو انگریزی میں ترجمہ، اردو سمجھتا تھا تو میرے اولیاء اللہ جنہوں نے دھڑے بازی کے لیے نہیں کیا، لالچ کے لیے نہیں، میری رضا کے لیے ترجمہ کیا، وہ پڑھ لیتا، تیری زبان میں تھا جس کو تو سمجھتا تھا کہ تیرا نہیں دگنا جرم، تجھے بھی دگنی سزا، ان کو بھی دگنی سزا۔ پتہ لگ گیا نا کتنے جانا ہے جی، کوئی مولوی کچھ آخر تو کوئی کچھ آتا سی، کتنے جائیے اتنے ہی۔ اب سن لیجیے نشان قرآن مجید نے جو بتایا، اور جناب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیار عباد اللہ اذا ذکر اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ تعالیٰ کے دوست وہ ہیں، اولیاء اللہ اولیاء الرحمن وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، صالحین بندے، اولیاء اللہ بندے، بہترین بندے میری مخلوق میں کون ہے؟ فرمایا اظہارو، نبی پاک کا ارشاد ہے، نشانی بتائی پہلی، جب ان کو دیکھا جائے، جب ان کو دیکھا جائے، ان کی زیارت کی جائے تو ذکر اللہ، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، ان کی مجلس میں بیٹھے، ان کی زیارت کرنے سے، ان کو دیکھنے سے، ان کی بات سننے سے، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے، ان کی زیارت کرنے سے، پہلی جب زیارت کرے تو اللہ یاد آ جائے، دنیا دل سے نکل جائے، بددیانتی، کھوٹ اور خواہش نفسانی، یہ جھوٹی نفسانی خواہشیں اور خود غرضیاں اور برے مقاصد، ان کی طرف توجہ نہ رہے، دل میں خدا کی یاد آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو جائے۔ یہ پہلی نشانی، صرف زیارت کرنے سے کچھ پتا چلے کہ واقعی کو اللہ کا بندہ ہے نہیں، جب اس کی باتیں چار سن لے کہ خدا کے قرآن کے مطابق، نبی پاک کے ارشاد سنت کے مطابق بیان کرتا ہے۔ آگے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، چاروں کا مشترکہ فیصلہ سن لو کہ اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کے قرآن کو گایا، اس کی زبان پر قرآن، اس کے دل میں قرآن، اس کے عمل میں قرآن، اور کس طرح قرآن عمل میں، وہ فرماتے ہیں مطابق سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق، یہ نہیں کہ قرآن پڑھے اور کرے بدعتیں، پڑھے قرآن اور کرے شرک، پڑھے قرآن اور لوگوں کو لوٹے، پڑھے قرآن کی آیت اور کرے ترجمہ بدبیانتی سے غلط، جیسے خود قرآن مجید نے اعلان فرمایا یہودیوں کے اور عیسائیوں کے مولوی اور پیر میری کتابوں تورات اور انجیل، میری کتابوں کی آیتوں کا ترجمہ بدبیانتی بے ایمانی اپنے لالچ کے لیے غلط کرتے تھے، اور لوگ بیچارے سمجھتے تھے کہ جی یہ ہم کو دین بتا رہے ہیں، خدا کا مسئلہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں اپنے منہ سے
यलबून अलसिनतहुम बिल किताब, यलबून अलसिनतहुम बिल किताब, अपनी जुबानों से मोड़ तोड़ कर मेरी किताब का मतलब बयान करते हैं ताकि तुम ये समझो, निकासबूह मिनल किताब, ताकि तुम ये समझो हमको खुदा की आयत और किताब सुनाई और बेईमानी से तर्जुमा उसका अपने जुबान में मोड़ तोड़ कर गलत कर दिया अपनी गरज के लिए। और वो यक़ूलून हुवा मिन इंदिल्लाह, और कहते हैं वो खुदा की तरफ से है, मेरे जिम्मे लगाते हैं तर्जुमा अपनी तरफ से कर कर। फरमाया वमा हुवा मिन इंदिल्लाह, लोगों मेरी किताब की वो बात नहीं होती, मेरी तरफ से नहीं होती। यफ्तरून अलल्लाहि कज़िबा वहुम यअलमून, जानबूझ कर मेरी आयतों का तर्जुमा गलत करके मेरे जिम्मे झूठ लगाते हैं, ये बदबयानती करते हैं। फरमाया ये औलिया अल्लाह नहीं होते। फरमाते अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक और अली मुर्तजा रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन, कुरान के मुताबिक उसका अमल हो, कुरान उसकी जबान पर हो, कुरान उसके दिल में हो, कुरान उसके अमल में हो, और अमल कुरान पर किस तरह हो, मुताबिक़न सुन्नत नबी यही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, उसमें हसना के मुताबिक। क्यों? कुरान पाक ने जो ऐलान फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिरह व ज़करल्लाह कसीरा। फरमाया जो सूफी बनना चाहता है, अल्लाह की याद ज्यादा करनी चाहता है, आखिरत में कुछ उम्मीदवार है, मेरे दीदार का तलबगार है, मेरी मोहब्बत का दावा रखता है, मेरे पैगंबर की मोहब्बत का दावा रखता है, तो सीधी बात है मेरे पैगंबर के उसवा हसना पर अमल करे, सुन्नत पर अमल करे और बिदअत को छोड़ दे। इसीलिए नबी पाक ने इरशाद फरमाया जो शख्स बिदअत करता है मेरी सुन्नत के मुकाबले में, मेरी सुन्नत के मुकाबले में, मेरा तरीका वो नहीं, मेरे सहाबा का तरीका नहीं, मेरे खुलफाए राशिदीन का वो तरीक नहीं, वो अपनी मर्जी से खुद घड़ता है एक बात को और वो फिर इश्क और मोहब्बत के दावे के साथ उस बिदअत को अंजाम देता है। फरमाया लोगों ओ मेरी उम्मत, वो दज्जाल है, छोटे दज्जाल है, ये बड़ा दज्जाल तो आएगा। फरमाया ये छोटे दज्जाल हैं, तुमको मेरी सुन्नत से हटाकर बिदअत में फंसाते हैं, उसको दीन बनाकर, इसको मोहब्बत के दावे लगाकर, नारे लगाकर तुमको गलत राह पर डालते हैं। वो खुद बिदअत ईजाद करने वाला फरमाया इस्लाम से इतने निकल चुका है जैसे सूखे आटे से, खुश्क आटे से दाल निकाल दिया जाए, आटा उसके साथ नहीं लगता, इसके साथ इस्लाम की कोई चीज बाकी नहीं है। ला युक़बल मिन्हु सर्फ़ुन वला अदलुन, ला युक़बल मिन्हु हज़्ज़ुन वला नफ़्लुन, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया उसकी फर्जी इबादतें भी मकबूल नहीं, उसकी नफली इबादतें मकबूल नहीं। वो लंबी, वो बड़े चौड़े पहनता फिरे, वो बड़े मेहराब और बड़े बड़े गुट्टे पड़े हुए उसके माथे पर, और वो बड़ा कुछ बने, लेकिन अगर बिदअत पर उसका अमल है मेरी सुन्नत के मुकाबले में, फरमाया ओ मेरी उम्मत बचो उससे, उसको अपने से दूर करो, अपने आप को उससे दूर हटाओ, उसके फरेब और दिजल में मत आना। अल्लाह अल्लाह। फरमाया औलिया अल्लाह कौन होंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तजा, मुत्तफ़क़ का फैसला सुन लो अल्लाह ताला के पास पैगंबर का भी और खुलफाए राशिदीन का भी। फिर सुन लो और याद रखो, फरमाया उनकी जबान पर कुरान, उनके दिल में कुरान, उनके अमल में कुरान। और किस तरह कुरान पर अमल होगा? मुताबिक़न सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के पाक महबूब पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, जिस तरह उन्होंने कुरान पर अमल करके बताया, जिस तरह उन्होंने कुरान की आयतों को साफ साफ बयान किया और अपनों से भी तकलीफें उठाई, अपनों ने भी फतवे लगाए। अल्लाह अल्लाह, मैं दूसरों को क्या कहूँ, हमारे अपने मेहमान कहलाने वाले हैं, देवबंदी कहलाने वाले, अहले सुन्नत वल जमात कहलाने वाले, दूसरों को क्या कहूँ, अपने मेहरबानों को भी खालिद कुरान सुनाओ, नबी पाक की सही हदीस, सही सुन्नत सुनाओ, उनको भी नहीं अच्छी लगती। क्या उनको अच्छा लगता है? मुनकर रिवायतें, शाद रिवायतें, ज़ईफ रिवायतें, मजहूल रिवायतें, किस्से और कहानियां और ख्वाबें,
لیکن مجھ سے یہ توقع نہ رکھو چاہے اپنے ناراض ہو جاؤ چاہے بیگانے ناخوش ہو جاؤ، اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، میں غیر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند، بیچارے ڈاکٹر اقبال مرحوم کہہ گئے۔ اور دوسری جگہ یوں فرمایا بعض ضعیف ہو شاذ و بعض ضعیف ہو شاذ و منکر کارے ہوں از خطیب و ظالمی گفتارے ہوں، او ظالم، او واعظ، او مولوی، او پیر، تیری یہ کرتوت رہ گئی کہ تو قوم کے سامنے بعض ضعیف ہو شاذ و منکر کارے ہوں، ضعیف روایتیں، شاذ روایتیں، منکر روایتیں، مجہول روایتیں یہ سناتا ہے خدا کا خالص قرآن، نبی پاک کی صحیح سنت صحیح حدیث کو یہ تھوڑی ہے پیش کرنے کے لیے عمر بھر پیش کر تو بھی ختم نہ ہو۔ آپ کی سیرت کو پیش کر، آپ کے اسوہ حسنہ کو پیش کر، آپ کی سنت کو صحیح کو پیش کر، اللہ کے قرآن کو صحیح صحیح پیش کر، تاکہ قوم گمراہیوں کے گڑھوں سے نکلے، بلند اخلاق پر پہنچے، دنیا کی قوموں کا وہ مقابلہ کر سکے اور آپس میں خالص قرآن پر اور نبی پاک کے اسوہ حسنہ پر سیرت پر متفق اور متحد ہو جائے قوم، شیشہ پلائی دیوار ہو جائے۔ لیکن ظالم تو خابیں سناتا ہے، ضعیف روایتیں اور قصے سناتا ہے، منکر روایتیں شاذ روایتیں سناتا ہے، موضوع اور ضعیف روایتیں ضعیف حدیثیں سناتا ہے، قوم کو اس طرح کرتا ہے۔ اور اللہ نشبم نشب پرستم نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم، میں تو غلام ہوں اس آفتاب کا، اس سورج کا، اس روشنی کے مینار کا، قرآن پاک کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ سچ لائٹ، یہ روشنی کا مینار جس میں ظلمت کا نام و نشان نہیں، اس نور کی، اس روشنی کی پیروی اللہ مجھ کو نصیب کرے، اس آفتاب کی۔ میں نہ رات کی طرح اندھیرے میں رہنا چاہتا ہوں نہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہوں، مجھ کو تو اللہ تعالیٰ میں اپنے فضل و رحمت سے مجھ جیسے ناکارے کو، نااہل کو، جو میں ایک ادنا خادم ہوں تمہارا، مجھ جیسے ناکارے کو اللہ تعالیٰ میں اپنے فضل و رحمت سے مجھے اپنے خالص قرآن اور نبی پاک کی سیرت و سنت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزی تو وہ جنگل کے کتوں کو بھی دیتا ہے، جنگل کے خنزیروں کو بھی دیتا ہے، جانوروں کو بھی دیتا ہے، ابھی دنوں میں چینٹیوں کو بھی دیتا ہے۔ کالی رات، کالے پربت اور کالی چٹان کے نیچے کالی چینٹی، اور جس کو نہ تم دیکھ سکو نہ اس کی آہٹ سن سکو، میرا خالق و مالک اس کی آہٹ بھی سنتا ہے پاؤں کے چلنے کی، اور اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کی روزی کا انتظام بھی وہاں کرتا ہے۔ اس خالق سے توقع نہیں کہ وہ روزی دے گا، اس کا قرآن بھی سنا کر صحیح۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے مولوی اور پیروں کو فرماتا ہے او مولویوں اور پیروں ہوش کرو، حیا کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تم دنیا کی روزی کے لیے، لالچ کے لیے، دنیا کے لالچ کے لیے میری آیتوں میں ہیرا پھیری کرتے ہو، میری کتاب تورات میں اس کو بدل کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا حیا کرو، اگر تم میری کتاب کو، تورات کو صحیح قائم کرو، انجیل کو صحیح قائم کرو، صحیح لوگوں تک پہنچاؤ اور خود اس پر قائم ہو جاؤ، لا تلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، آسمانوں سے زمین سے تمہارے لیے روزی کے خزانے کھول دوں، لیکن اس پر اعتماد نہیں، اس پر بھروسہ ہی نہیں۔ ہاں جی آگے چلیے، حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور داؤد طائی، فضیل بن عباس، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر بغداد والے کے نام کر دے، حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا بھی اب سن لو کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کیا نشانی ہوتی ہے، جو سچا صوفی ہوتا ہے اس کی کیا نشانی ہوتی ہے، جو عالم ربانی ہوتا ہے اس کی کیا نشانی ہوتی ہے۔ وہ بھی بالکل وہی الفاظ جو پہلے آپ سن چکے ہو، ان کے ذرا ذرا تھوڑی تھوڑی عبارتوں کے فرق سے مفہوم ان کا یہی ہے ان کی کتابوں میں
کہ اولیاء اللہ کا نشان جو اولیاء الرحمان ہے ان کا کیا نشان ہے اور اولیاء الشیطان کا کیا نشان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ اولیاء الرحمان ان کی زبانوں پر قرآن، ان کے دل میں قرآن، ان کے عمل میں قرآن. اور کس طرح قرآن؟ ان کے عمل میں سنت نبی پاک کی جلوہ گر ہوتی ہے. نبی پاک کا اسوہ حسنہ وہ اپنی جان کو دے سکتے ہیں، اپنا مال کو قربان کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کو ہر چیز کو قربان اور انصار کر سکتے ہیں، لیکن نبی پاک کی سنت کو نہیں چھوڑتے. نبی پاک نے بھی ارشاد فرمایا تھا نا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. او میری امت، جب میری امت میں بگاڑ پیدا ہو جائے، بدعتوں کا زور ہو جائے اور لوگ بدعتوں کو دین بنا لیں، اسلام بنا لیں، بدعتوں کو اپنا لیں اور میری سنت کو، میرے اسوہ حسنہ کو چھوڑ بیٹھے، اس وقت میری سنت کو قائم کرنے والا، فرمایا ہوگی تو بڑی تکلیف. اس وقت میری سنت پر قائم ہونے والا، میری سنت کو تمسک کرنے والا، مضبوط پنجہ مارنے والا، میری سنت کا اعلان کرنے والا، خالق اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والا. فرمایا وہ ہاتھ میں انگارہ لینا، آگ کا دکھتا ہوا انگارہ، شولے مارتا ہوا انگارہ، وہ لینا تو آسان ہو، لیکن میری سنت پر، میرے طریقے پر قائم رہنا مشکل ہو جائے. پھر جو شخص اس وقت میری امت میں سے اللہ کی توحید پر، میری سنت پر قائم ہو جائے، میرے اسوہ حسنہ پر قائم ہو جائے اور بدعت کا رد کرے، بدعت کے خلاف ہو جائے، چاہے سارے لوگ خلاف ہوں، اپنے بیگانے مخالف ہو جائے، لیکن میری سنت پر وہ قائم ہو جائے، بدعت کے خلاف ہو جائے. فرمایا وہ کتنا ثواب ملے گا؟ 100 شہید کا ثواب. کون 100 شہید؟ جن کے گھوڑے، جن کی جانیں خدا کی راہ میں ذبح ہو گئی، اللہ کی راہ میں، اس 100 شہید کا ثواب اس شخص کو ملے گا جو میری امت میں، امت کے بگاڑ کے وقت، بدعتوں کے وقت جو میری سنت پر قائم ہوگا اور اس کا اعلان صاف صاف کرے. نعرہ تکبیر. فرمایا قیامت کے دن، قیامت کے دن وہ اللہ کے دوستوں میں شمار ہو گیا جو اولیاء الرحمان، وہ اللہ کے دوست. کیوں؟ یہ منصب ہے نا ولایت کا. اللہ کی دوستی، اللہ کا تقرب ملتا کس طرح ہے؟ وہ قرآن کی آیت سے سنو. ولایت کا یہی بتایا تھا نا کہ ترجمہ کیا ہے ولایت کا؟ محبت اور تقرب، اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت، اس کے حکم کی محبت، اس کے پیارے رسول کی محبت. اور کن چیزوں سے زیادہ؟ قل ان کان آباؤکم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ تیرے قرآن پر قربان کرو. فرمایا اے مسلمانوں، اے لوگوں، ہوش سے سن لو، دوسرے ہوش سے سنو اور دل میں جگہ دو. اگر تم کو آباء اجداد، ماں باپ، باپ دادے اور اپنی اولادیں 2، اپنے بھائی بند برادری 3، اور اپنی بیویاں اور بیویوں کو خامند 4، اور برادری، قبیلہ، خاندان 5، اور مال جو تم نے کمائے 6، اور وہ مکانات، وہ محل، وہ مکان، وہ کوٹھیاں جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو. یہ 8 چیزیں، یہ 8 چیزیں پھر گنوانا. ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، وہ تجارتیں، وہ سوداگریاں جن کی کساد بازاری کا تمہیں ڈر ہے. ومساکن ترضونها، 8ویں چیز وہ مکانات
یہ 8 چیزیں اگر تم کو زیادہ پیاری ہے، زیادہ محبوب ہے کس سے؟ من اللہ و رسول، اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، تو فرمایا پھر میری دوستی، میری محبت، میری ولایت، میری رحمت، میری نعمت فتح کی انتظار نہ کرو، بلکہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر کس وقت آ جائے۔ وہ یہ چیزیں پیاری زیادہ، پھر ہمارا دعویٰ بھی عشق رسول کا ہو۔ جن کو عشق رسول ہے انہوں نے تو اپنی جانوں کے مقابلے میں، اپنی اولاد کے مقابلے میں، ماں باپ کے مقابلے میں، وطن کے مقابلے میں، دھن من تن ہر چیز کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو زیادہ اپنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن ان کے لختے جگر ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے جب مسلمان ہو گئے، ان کے بیٹے انہوں نے عرض کیا کہ میرے باپ میں جنگ بدر میں تمہارے مخالف تھا، میں کفر کی طرف سے تھا، تم تھے اسلام کی طرف سے، تم میری تلوار کی زد میں، میری تلوار کی زد میں تم کئی بار آئے، لیکن میں نے تجھ کو باپ سمجھ کر تلوار اٹھا لی، چھوڑ دیا، نہیں مارا، لحاظ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ نبی پاک کے جانثار، وہ یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے عبد الرحمن، مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تو تجھ کو ضرور قتل کر دیتا۔ کیوں جی؟ اس لیے تم تو کفر کی طرف سے نہ گئے تھے، تم تو ابو جہل کی سرداری میں نہ گئے تھے، میں تو اسلام کی طرف سے اللہ کی توحید کے لیے اور نبی پاک کے ماتا ان کے جھنڈے کے نیچے میں تو لڑ رہا تھا۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ اس کا رسول اپنی اور خود سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اچھا جی، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر جس دن وفات پانے لگے، ان کے صاحبزادے سامنے حاضر تھے، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا بنی اسرائیلیوں کو، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی، اب تو پیغمبر کے لیے موت کا لفظ بھی استعمال کرنے سے ہمارے اپنے بھی بیچارے بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک آخر نیتی ہے تو کتی چٹے۔ اللہ، اور پوچھو مرنا اور جینا یہ بے ادبی کے لفظ ہے بھائی، آپ ہی ایمانداری سے بتاؤ، موت اور حیات یہ بے ادبی کے الفاظ ہے؟ اے میرے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، کیا اعلان؟ قل کہہ دیجئے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پیغمبر اعلان کیجئے کہ او لوگوں، ان صلاتی میری بدنی عبادتیں، ونسکی اور میری مالی عبادتیں، اور میرا مرنا محیایا و مماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، ایک اللہ تعالیٰ کے لیے جو مالک کارساز ہے تمام جہانوں کا، لا شریک لہو، اس کا ان چیزوں میں کوئی شریک نہیں، میں شریک ہوں اس کا، اس کی عبادت میں نہ کوئی اور شریک ہے، لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیلیوں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، او بنی اسرائیلیوں جب میرے پیغمبر کو یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی، اس موت کے وقت کیا تم موجود تھے؟ یعنی جن کی تم نسل ہو وہ تو تھے موجود وہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سارے موجود تھے۔ اذ قال لبنیہ
موت کے وقت بھی یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے بیٹے کو؟ کیا وصیت فرمائی؟ ماتا بدون من بعدی، او میرے بیٹو میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ اور کوئی بات نہیں فرمائی کہ جائیداد کتنی رکھو گے، کتنی بیچو گے، پیسے کتنے کماؤ گے، تجارتیں کتنی کرو گے، جانور کتنے خریدو گے، مکان کتنے بناؤ گے، وہ کیا کرو گے، یہ کیا کرو گے، کچھ نہیں۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، او میرے بیٹو کس کی پوجا کرو گے تم میرے بعد؟ مجھے بتا دو، صحیح جواب مجھ کو مل جائے تاکہ میں دنیا سے اپنا دل ٹھنڈا جی ٹھنڈا کر کے رخصت ہو جاؤں، موت کا جام پی لوں۔ ماتا بدون من بعدی، سب نے جواب دیا، تمام بیٹوں نے جواب دیا، 12 کے 12 بیٹوں نے جواب دیا۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، تیرا معبود، تیرا کارساز، تیرے باپ دادے ابراہیم اسحاق اسماعیل کا معبود، الہ کارساز، الہ واحدا، وہ سب کا ایک ہی الہ، ایک ہی کارساز، ایک ہی معبود، اسی کی ہم پوجا کریں گے اور اس کی فرما برداری کریں گے۔ آپ جی ٹھنڈا کر کے رخصت ہو جاؤ، آپ فکر نہ کیجیے۔ اسی طرح حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی موت کے وقت بیٹوں کو بلایا، فرمایا بیٹو میری موت کا وقت ہے، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، پھر قیامت کے دن تم مجھ کو ملو گے۔ ایک اندر ہوں گے آج میرے سے، پھر تو مجھے ملو گے اگر تم نیکی پر قائم رہو۔ سنو پیران پیر کا ارشاد، میرے بیٹو اگر تم خدا کے اور اس کے رسول کی سنت پر قائم رہے اور خدا کے حکم پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بنایا کسی کو، التوحید التوحید علیہ اجماع الکل، سارے انبیاء کو جس کام کے لیے اللہ نے مبعوث کیا وہ خدا کی توحید ہے۔ اگر تم توحید کو لازم پکڑے رہے، اور میں وصیت کرتا ہوں توحید کو لازم پکڑو، لازم پکڑو اور نبی کی سنت پر قائم رہو، یہی ہے اولیاء اللہ کا نشان، یہی ہے عالم ربانی کا نشان۔ اگر تم اس پر قائم رہے تو فرمایا جنت الفردوس میں علیین میں میرا اللہ مجھ کو اپنے رحمت کے مقام عطا فرمائے اگر، تو میری ملاقات تمہاری وہاں ہوگی۔ میرے بیٹو ایسی صورت